بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حالات زندگی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے پیج نمبر 318 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری آپ کی خدمت میں رہ چکا ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا تجھے اپنے ایمان پر گواہ قرار دیتا ہوں. خدایا اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں اور ہر آن تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہوں تب بھی اس بات سے قاصر ہوں کہ تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں. خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں کہ گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تقوی و پرہیزگاری کی نعمت عطا فرما. ارتکاب معصیت کی خاطر مجھے رسوا نہ کر. پروردگار میرے دل و جان میں استغنا، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں اخلاص، میری نگاہ میں بصیرت، میرے دین میں آگہی عطا فرما، اور مجھے اپنے اعضاء و جوارح سے بہرہ مند فرما. خدایا میں تیرے بے شمار نعمتوں گراں قدر بخششوں کو شمار نہیں کر سکتا. میرے مولا تو نے مجھ پر کرم کیا، تجھی نے نعمت دی، تجھی نے میرے حق میں اچھائیاں کی، تو ہی نے فضیلتوں کا برتاؤ کیا، تو ہی نے اپنی بخششوں کی تکمیل کی، تو ہی نے روزی دی، تو ہی نے توفیق عطا کی، تو نے ہی نوازشیں کی، تو نے ہی مجھے مستغنی کیا، تو نے ہی عزت دی، تو نے ہی پناہ دی، تو نے ہی میرے بڑے بڑے کام انجام دیے، تو نے ہی ہدایت کی، تو نے ہی لغزشوں اور خطرات سے میری حفاظت کی، تو نے ہی پردہ پوشی کی، تو نے ہی گناہ بخشے، تو نے ہی خطائیں معاف کی، تو نے ہی مدد کی، تو نے ہی قوت دی، تو نے ہی مدد کی، تو نے ہی شفا عطا کی، تو نے ہی سلامتی عطا کی، تو نے ہی سر بلند کیا. تبارکتا ربی وتعالیتا فلک الحمد دائما ولک الشکر واسبا. بزرگ و برتر ہے اے میرے پروردگار، حمد و ستائش تا ابدی تیری ذات سے مخصوص ہے. پس خدایا میں اپنی لغزشوں کا اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری خطاؤں سے درگزر فرما. اس دن امام حسین علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے لوگوں کو اس طرح خدا کی طرف متوجہ کیا کہ گریے کی آواز بلند ہو گئی. ہر شخص امام کے ایک ایک لفظ پر دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ رہا تھا. ابن اسیر اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ حسین بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، راہ حق میں صدقہ دیتے تھے اور تمام نیک کام انجام دیتے تھے. حسین ابن علی کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس وقت آپ اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ پیدل حج کو تشریف لے جاتے تھے، اسی وقت اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے احترام میں پیادہ پیدل ہو جاتی تھی. معاشرے میں امام حسین علیہ السلام کو جو عزت و احترام حاصل تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک سماج میں زندگی بسر کرتے تھے، لوگوں سے کنارہ کش نہیں رہتے تھے، دل و جان سے سماج کے مسائل میں شریک رہتے تھے، دوسروں کی طرح خود بھی مصائب و مشکلات برداشت کرتے تھے. خدائے واحد کے ایمان اور اعتقاد نے انہیں لوگوں کا غمخوار بنا دیا تھا، ورنہ ان کے پاس نہ محل تھا، نہ لشکر، نہ کمر بستہ غلام، نہ دربان تھے، نہ حاجب. ان کی زندگی بادشاہوں جیسی نہ تھی. رسول خدا کا حرم ان کے لیے خالی نہیں کیا جاتا تھا. اسی روایت سے اندازہ ہو جائے گا کہ سماج میں آپ کا طرز زندگی کیا تھا.
ایک روز آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ فقیر اپنی اباؤں کو بچھائے بیٹھے ہوئے اور سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو مدعو کیا، آپ فوراً وہیں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ سوکھی روٹی میں شریک ہو گئے اور فرمایا ان اللہ لا یحب المتکبرین، خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم لوگ میری دعوت قبول کرو۔ ان لوگوں نے حضرت کی دعوت قبول کر لی اور آپ کے ساتھ گھر آئے۔ حضرت نے حکم دیا کچھ موجود ہے وہ ان کے لیے لے آؤ۔ اس طرح حضرت نے ان کی خاطر بھی کی اور تواضع انکساری کا بھی درس دیا۔ شعیب بن عبد الرحمن خزائی کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ کی پشت مبارک پر گھٹے کے نشانات دیکھے گئے۔ لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کا سبب دریافت کیا۔ امام نے فرمایا میرے والد شب کی تاریکیوں میں پشت پر روٹیاں رکھ کر بیواؤں، یتیموں اور فقیروں میں تقسیم فرماتے تھے، یہ اسی کے نشانات ہے۔ آئلی اپنی کتاب سمو المعانی میں لکھتا ہے انسانی تاریخ میں ایسی عظیم شخصیتیں ملتی ہیں جن کی عظمتوں کے پہلوؤں نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ کسی نے شجاعت میں، کسی نے زہد میں، کسی نے سخاوت میں، لیکن حسین علیہ السلام کی شخصیت ہر پہلو سے عظیم نظر آتی ہے۔ ان کی شخصیت تمام عظمتوں اور بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں، وہ جو لامحدود مملکت نبوت کا وارث ہے، جو عظمت، عدالت، شجاعت علی کا آئینہ دار ہے، جو جاہ و جلال فضیلت و رفعت فاطمہ کا ورثہ دار ہے، جو شان و شوکت صلح و بردباری حسن کا ذمہ دار ہے، اس کی ذات کیوں نہ بلندی اور انسانی صفات کا کوہسار نظر آئے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اس کی ذات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ ہم سب کا سلام ہو اس کی ذات پاک پر۔ اقوال امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا طرز زندگی، آپ کی شہادت، آپ کی گفتار، آپ کا پہلو دار کردار صرف تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کو ہمارے سامنے مجسم ہی نہیں کرتا، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو فضیلتوں کا قد آور آئینہ، انسانیت، فداکاری، جانبازی، للہیت اور فنا فی اللہ کا ترجمان ہے۔ آپ کا طرز زندگی انسانیت کو ملکوت کی بلند و بالا منزلوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی شہادت نے معنویت، روحانیت اور انسانی فضیلتوں کو زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ آئیے اب ہم امام حسین علیہ السلام کے چند زرعی اقوال پر توجہ دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطون معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین کو صرف زبان تک رکھتے ہیں، اور جب تک ان ظاہری باتوں سے ان کی دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس وقت تک دین کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو دین کی طرف جائیں یا دنیا کی طرف، تو سچے دیندار تو بہت کم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند زین العابدین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے بنیا ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ عز وجل۔ میرے فرزند، اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کا خدا کے علاوہ کوئی اور ناصر و مددگار نہ ہو۔ خدا ایسے مظلوم کا حق ظالم سے بہت جلدی لے لیتا ہے۔ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کو تحریر فرمائیں۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن من طلب رضی اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام۔
یعنی جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، خداوند عالم ان باتوں سے اس کی کفایت کرے گا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور جو شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے خدا کے غضب کو خریدے گا، خدا اسے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ والسلام۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، فرزند رسول، میں گناہوں میں آلود ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ گناہوں سے پرہیز کر سکوں، آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلُوا رِزْقَ اللَّهِ وَأَذْنِبُوا مَا شِئْتَ۔ خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہ کرو، اس وقت گناہ کا رخ کرو۔ وَالثَّانِي اُخْرُجْ مِنْ وِلَایَتِ اللَّهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ۔ اگر تم خدا کی حکومت اور اس کی گرفت سے نکل سکتے ہو تو پھر گناہ کرو۔ وَالثَّالِثُ اُطْلُبْ مَوْعِدًا لَا يَرَاكَ اللَّهُ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ۔ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہارا پروردگار تمہیں نہ دیکھ سکے، پھر جو چاہو گناہ کرو۔ والرابع اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفع عن نفسک واذنب ما شئت۔ اگر اس بات پر قادر ہو کہ اپنی جان فرشتہ موت کے حوالے نہ کرو تو جو گناہ کرنا چاہو وہ کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، والخامس اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخلوا فی النار واذنب ما شئت۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ جس وقت تمہیں جہنم میں پھینکا جائے تو جہنم میں نہ گرو، تو جو گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرو۔ یعنی اگر تم یہ 5 کام نہیں کر سکتے تو تمہیں گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انما انت ایام کلما مضی یوم ذہب بازوکا۔ اے انسان، تیری زندگی کا سرمایہ تیری عمر ہے، جو دن بھی گزرتا ہے تیری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو غور کرو تم اپنی زندگی کے سرمایے سے کیا حاصل کیا، اور ہوشیار رہو کہ یہ سرمایہ آئندہ بیکار نہ ہونے پائے۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا، کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ؟ قال اصبحت ولی رب فوقی والنار امامی والموت یطلبنی والحساب محدق بی وانا مرتہن بعملی لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکرہ ولا والامور بید غیری فإن شاء عذبنی وإن شاء عفانی فأی فقیر افقر منی۔ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرا ایک پروردگار ہے میرے اعمال پر جس کی نظر ہے، جہنم کی آگ میرے سامنے ہے، موت میرے پیچھے پیچھے ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے پکڑ لے، قیامت کا حساب و کتاب مجھے گھیرے ہوئے ہے، میں اعمال کے ہاتھوں گروی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پسند کروں وہی ہو، اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سے دور کر سکتا ہوں، کیونکہ سارے امور دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو مجھ پر عذاب کرے، اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ ایسی صورت میں مجھ سے بڑھ کر فقیر کون ہوگا؟ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عباد التجار۔ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عِبَادُ الْعَبِيدِ۔ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اس طرح کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ اس کے بعد فرماتے، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادُ الْأَحْرَارِ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ۔ اور کچھ خدا کی بے پناہ نعمتوں کے شکر سپاس گزاری کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس طرح کی عبادت آزاد افراد کی عبادت ہے، اور یہ عبادت سب سے افضل ہے۔ ما اخذ اللہ طاقت احد الا وضع عنہ
طاعته ولا اخذ قدرته الا وضع عنه کلفتہ، خداوند عالم کسی کی طاقت و قوت کم نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے واجبات کو بھی کم کر دیتا ہے، اور کسی کی قدرت کو کسی کی قدرت کو کم نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی ذمہ داریوں میں بھی کمی کر دیتا ہے۔ یعنی خداوند عالم ہر ایک کو اس کی قدرت و طاقت کے اعتبار سے ذمہ داریاں دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا ہر ایک کو اس کی طاقت کے اعتبار سے ذمہ داریاں دیتا ہے۔ آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، لیس لانفسکم ثمن الا جنتا فلا تبیعوها بغیرها فانہ من رضی من اللہ بالدنیا فقد رضی بالخسیس، تمہارے وجود کی قیمت بس جنت ہے، جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے اس کو فروخت نہ کرو، اور اگر کوئی شخص صرف دنیا پر راضی ہو جائے تو وہ نہایت پست چیز سے راضی ہوا۔ آپ کا ارشاد ہے، لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل صرف حق کی پیروی سے کامل ہوتی ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، شکر کا نعمت سالفۃ یقتضی نعمتا آنفا، گزشتہ نعمتوں کا شکریہ آئندہ نعمتوں کے حصول کا سبب ہوتا ہے۔ لا تامن الا من خاف اللہ تعالی، جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہے بس انہی سے امید وابستہ کرو۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، قیل لہ ما الفضل، دریافت کیا گیا فضیلت کسے کہتے ہیں؟ قال ملک اللسان و بذل الاحسان، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا اور لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا یہ فضیلت ہے۔ اے اللہ ہمیں نقش قدم حسینی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔